نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی وفات کے وقت آپ کو جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد آپ ان کے سجادے پر تشریف فرما ہوئے۔ محمد بن تغلق کا یہ دور تھا، اس نے آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا، مگر آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم رہے اور بڑے خلوص اور تندہی سے شب و روز سلسلے کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ کی ذات میں اپنے مرشد کی بہت سی خوبیاں تھیں۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ جو خوشبو حضرت محبوب الہی کی مجلس میں آتی تھی، ویسے ہی خوشبو حضرت شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی مجلس سے کاتب حروف کے مشام جام تک پہنچی۔ آپ کو اپنے شیخ سے بہت محبت و عقیدت تھی۔ آپ نے اپنے شیخ کی اقتداء میں مجرد زندگی گزاری، یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ البتہ آپ نے اپنی بڑی ہمشیرہ بی بی قطانہ کے صاحبزادے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دل و جان کے ساتھ ان کی پرورش کی، اپنی خلافت سے بھی نوازا، اور آپ کے بعد آپ کی جانشین ہوئے۔ آپ کے روحانی مدارج کا اندازہ اس واقعے سے بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو الہام غیبی سے معلوم ہوا کہ سلسلہ چشتیہ میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جس کی ذات و برکات تمام اہل سلسلہ کے لیے باعث نجات ہوگی۔ اس کی علامت یہ ہے اس پر ایک خاص قسم کی استغراقی حالت طاری ہوگی، اور اس کا حلیہ اس طرح کا ہوگا۔ آپ ایک عرصے تک ایسے آدمی کی تلاش میں رہے، مگر اپنی زندگی میں انہوں نے ایسا کوئی آدمی نہ دیکھا، اور آپ نے اپنی خلیفہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمیری کو یہ وصیت فرمائی کہ اگر تمہارے مریدوں میں سے اس قسم کا کوئی آدمی ہو تو تمام اہل سلسلہ کے حسن خاتمے کی دعا کرائیں۔ آپ بھی زندگی بھر ایسے آدمی کو تلاش کرتے رہے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ یوں چلتے چلتے یہ وصیت حضرت محبوب الہی تک پہنچی، اور آپ بڑی بے قراری سے ایسے آدمی کے منتظر رہنے لگے۔ ایک دن حضرت چراغ دہلی کسی حوض کے کنارے دونوں پاؤں پانی میں لٹکائے بیٹھے تھے کہ حضرت محبوب الہی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس وقت چراغ دہلی پر ویسی حالت طاری تھی جس کی خبر دی گئی تھی، اور آپ نے وہ تمام علامات نظر آ رہی تھیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت محبوب الہی نے دیکھا تو جذبہ شوق سے بےتاب ہو کر دوسرے کنارے سے کپڑوں سمیت حوض میں کود گئے اور حضرت چراغ دہلی کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ آپ نے پوچھا کون؟ حضرت نے جواب دیا نظام۔ آپ نے فرمایا یا نظام کا کیا کام؟ فرمایا سلسلہ چشتیہ کو بخشوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ، ہم نے بخش دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ نے اپنے شیخ کو پہچانا تو فوراً مقدم کھڑے ہو گئے اور بے خبری کی معذرت کی۔ حضرت نے فرمایا خدا کا شکر ہے، خواجگان چشت کی جو وصیت آ رہی تھی وہ میرے ہاتھوں پوری ہوئی۔ آپ کے اخلاق و کردار کی بلندی کا اندازہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد آپ جماعت خانے سے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ دربان وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ خادم آپ کے بھانجے اور خلیفہ حضرت شیخ سید زین الدین علی جو خلوت کے وقت کبھی موجود ہوتے اور کبھی نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت بھی وہ حاضر نہیں تھے۔ اچانک تراب نامی ایک بدماش نے آپ کے جسم میں مبارک پر چاقو سے پے در پے وار کرنے لگا۔ آپ جائے نماز میں بیٹھے حالت استغراق میں تھے، اس لیے نہ تو کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی اپنا بچاؤ کیا۔ خون حجرے کی نالی سے باہر نکلنا شروع ہو گیا تو چند خادم اسے دیکھ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چراغ دہلی زخمی تھے، آپ کا خون چل رہا ہے اور بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ انہوں نے قاتل کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے کہ حضرت نے منع فرما دیا اور اپنے خلیفہ قاضی عبد المقتدر اور شیخ سید زین الدین علی کو بلا کر حکم دیا کہ قاتل کو کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ پھر آپ نے اس کی خاطر
توازے کی اور 20 دن کی رقم دی اور فرمایا کہ چاقو مارنے سے تمہارے ہاتھ کو جو تکلیف پڑی یہ اس کا بدلہ ہے۔ پیر و مرشد جناب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی وصال کے بعد جماعت خانہ اور خانقاہ آپ کی ہمشیرہ کی اولاد کی وراثت ہو گئی۔ آپ دہلی سے 17 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک موضع کے آپ کے نام پر چراغ دہلی سے منسوب ہے وہاں منتقل ہو گئے۔ یہ شہنشاہ محمد تغلق کا بڑا پرفتن دور تھا۔ بادشاہ وقت اپنے آپ کی بہت مخالفت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ چراغ دہلی کی تعمیر کرا رہے تھے۔ شہنشاہ تغلق نے تمام مزدوروں کو دگنی اجرت دے کر شہنشاہ نے کام لگا لیا۔ اس طرح آپ کی تعمیر کا کام رک گیا، لیکن کئی وفادار لوگوں نے آپ کی تعمیری کام کو رات میں کرنا شروع کر دیا۔ جب شہنشاہ تغلق کو پتہ چلا کہ خانقاہ کا کام رات کو ہو رہا ہے تو خانقاہ کا تیل بند کر دیا، اور جب رات کو مزدور کام کرنے آئے تو تیل نہ تھا۔ تمام مزدوروں نے حضرت سے کہا کہ چراغوں میں تیل نہیں ہے اور بادشاہ نے سارے شہر کا تیل بند کروا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا چراغوں میں پانی ڈال دو اور چراغوں سے کہہ دو دنیا کے چراغ تو تیل سے روشنی ہوتی ہے، نصیر الدین کے چراغ پانی سے روشن ہوں گے۔ لہذا تمام چراغ روشن ہو گئے اور مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کو حضرت شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی چراغوں کی اس کرامت کی خبر ہوئی تو بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اندازہ کر نہیں سکتے عقل فیض نصیری کا شعلہ آپ سے نکلا اور روشن چراغ